بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام طریقت ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک بچہ بیمار ہو گیا۔ اس کی بیماری اتنی سخت تھی کہ وہ قریب المرگ تھا۔ ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے کا حال عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آیات شفا سے کیوں دور رہتے ہو؟ کیوں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ یعنی ان سے استفادہ کیوں نہیں کرتے اور شفا کیوں نہیں مانگتے؟ امام ابو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، میں بیدار ہوا اور اس پر غور کرنے لگا تو میں نے ان آیات کو کتاب الہی میں یعنی قرآن مجید میں 6 جگہ پر پایا۔ وہ آیات شفا کون کون سی ہیں وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ ان آیات کی برکت سے آپ کسی بھی مریض پر دم کریں یا آیات پڑھ کر پانی پر دم کریں، پھر وہ پانی کا گلاس مریض کو پلائیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ مریض اسی وقت صحت یاب ہو جائے گا۔ تخلیق کائنات سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک صحابہ اکرام کے واقعات، تابعین، اولیاء اللہ کے واقعات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال زری، خوابوں کی تعبیر اور اس کے ساتھ ساتھ نئی اور جدید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل معلومات گھر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا اور ان کی حقیقی فلاح و کامیابی و کامرانی کے لیے جو کتاب مقدس اپنے حبیب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر نازل فرمائی، جس کو ہم قرآن مقدس کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں ہر خشک و تر کا علم رکھ دیا گیا۔ قرآن مجید میں چند مقامات پر ایسی آیات ہیں جن میں کسی نہ کسی صورت میں لفظ شفا استعمال ہوا ہے۔ یہ آیات ہر قسم کے جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے بے حد مفید ہیں، اس لیے انہیں آیات شفا کہا جاتا ہے۔ ان آیات کے بارے میں حضرت ابو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ ان کا بیٹا اتنا شدید بیمار ہوا کہ اس کے دنیا سے چلے جانے کا غم پیدا ہو گیا، یعنی بیماری کی وجہ سے وہ ایسا قریب المرگ ہوا کہ اس کے تندرست ہونے کی امید نہ رہی۔ مگر ایک رات حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بیٹے کی بیماری کا حال عرض کیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آیات شفا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی تندرستی کیوں نہیں مانگتے؟ صبح جب حضرت امام ابو القاسم کشیری بیدار ہوئے تو انہوں نے قرآن پاک میں آیات شفا کو تلاش کر کے انہیں پڑھا اور بعد ازاں اللہ کی بارگاہ میں اپنے بچے کی صحت یابی کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر بچے کو تندرست کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آیات شفا بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے انتہائی اکثیر اور لاجواب ہیں۔ فرمان خداوندی ہے، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہر مرض کی دوا پیدا فرمائی ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی فرمائی کہ ہمیں قرآن مجید عطا کیا گیا جس کی ایک ایک آیت شفا کے لیے معجزہ ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے جو انسانوں کو شرک و گمراہی اور جاہلیت کے اندھیروں سے نکال کر حق کی روشنی کی جانب لے جاتی ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے نہ صرف ایک بہترین ضابطۂ حیات یعنی زندگی گزارنے کا قاعدہ ہے بلکہ اسی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی نجات ہے۔ اس کی برکت سے جسمانی اور روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، جہالت اور گمراہی کی تاریکیاں کافور ہوتی ہیں، بد عقیدگی اور بد اخلاقی جاتی رہتی ہے اور خوش عقیدگی، خوش اخلاقی اور اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اس آیات کریمہ کے تحت مفسر قرآن امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کریم ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے، وہ روحانی امراض ہوں چاہے جسمانی۔ قرآن کریم کا امراض روحانیہ کے لیے شفا ہونا تو ظاہر ہے ہی، اس کی تلاوت کی برکت سے بکثرت امراض جسمانیہ سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے۔
اگر کوئی شخص بیمار رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ ان آیات کو خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھے اور اس کے بعد بیماری سے نجات کی التجا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما کر بیماری سے نجات دے دے گا۔ اگر کسی مریض کے لواحقین مریض کا علاج کروا کر تنگ آ چکے ہوں اور مریض کو تندرستی ملتی بھی نظر نہ آتی ہو تو مریض کے کسی لواحقین میں سے چاہیے وہ ان آیات کو 41 مرتبہ رات یا دن میں کسی وقت پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائے اور اللہ تعالیٰ سے مریض کی شفا یابی کے لیے دعا کرے۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو مریض کی تندرستی کا کوئی ذریعہ بن جائے گا، اور اس عمل کو مریض کے تندرست ہونے تک جاری رکھنا بہتر ہوگا۔ وہ آیات شفا یہ ہیں: سورہ توبہ کی آیت نمبر 14، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا جی ٹھنڈا کرے گا۔ سورہ یونس آیت نمبر 57، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ سورہ نخل آیت نمبر 69، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اور ان کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمانداروں کے حق میں شفا اور رحمت ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 80، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، کہہ دو یہ ایمانداروں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ سامعین، یہ 6 آیات ہیں قرآن مجید میں جن کو آیات شفا کہا جاتا ہے۔ اگر آپ خود بیمار ہیں تو آپ یہ آیات صبح و شام پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ العزیز اسی وقت آپ کو اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے گا۔ یا پھر اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو یہ آیات شفا 41 مرتبہ دم کر کر دن کے کسی بھی حصہ میں دم کر کر اس مریض کو پانی کا گلاس پلا دیں، انشاءاللہ العزیز اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو وہ اسی وقت مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے ہمارے وظائف کو، عملیات کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تخلیق کائنات سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک صحابہ اکرام کے واقعات، تابعین، اولیاء اللہ کے واقعات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال زری، خوابوں کی تعبیر اور اس کے ساتھ ساتھ نئی اور جدید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل معلومات گھر کو ضرور سبسکرائب کریں۔